یہ کہانی ہزاروں سال پرانی ہے۔ جب دنیا ابھی نئے نئے آباد ہو رہی تھی، قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک نئی قوم کو بسایا۔ یہ قوم تھی قوم عاد۔ وہ ایک سرسبز و شاداب علاقے میں آباد تھے جس کا نام تھا احقاف۔ یہ علاقہ موجودہ یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا۔ یہ قوم قداور، صحت مند اور ناقابل یقین جسمانی قوت رکھنے والی تھی۔ ان کے مرد پہاڑوں کے چوٹیوں جیسے مضبوط تھے اور عورتیں حسن و جمال کی مثال تھے۔ وہ اونچے ستونوں والے قلعے بناتے، زمین کو کاشت کرتے، بادلوں کو قابو میں لانے کی باتیں کرتے اور کہتے تھے ہم جیسی کوئی قوم آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے بڑے بڑے محلات، عظیم الشان باغات اور ستونوں پر کھڑے شہر بنائے۔ ان کی حکومت زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا کی طاقت نے انہیں اندھا کر دیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ وہ خود ہی سب کچھ ہیں۔ وہ بتوں کو پوجنے لگے جنہیں اپنے ہاتھوں سے تراشتے، سونا چاندی چڑھاتے اور کہتے یہی ہمارے خدا ہیں جو ہمیں بارش دیتے ہیں، ہمیں طاقتور بناتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور نافرمانی و سرکشی کو اپنا فخر سمجھا۔ کمزوروں پر ظلم، عورتوں کی تذلیل، یتیموں کی جائیداد ہڑپنا اور حق بات کرنے والوں کو قتل کرنا ان کے معمولات بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ان میں سے ہی ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود نے نرمی سے، محبت سے، آنسوؤں کے ساتھ انہیں کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، وہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ انہیں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سب کچھ عطا کیا۔ اپنے غرور سے توبہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ اے ہود، تو ہمیں ہمارے معبود سے ہٹانا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے ایک خدا کو مان لیں؟ ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قوم عاد نے حضرت ہود کا مذاق اڑایا، انہیں مجنون کہا، جادوگر کہا اور ان پر پتھر پھینکے۔ وہ کہتے تھے، وہ اپنے قلعوں کے بلندی، تلواروں کی تیزی اور جسموں کی طاقت پر اتنا غرور کرتے تھے کہ سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا تنبیہی عذاب بھیجا قحط کے صورت میں۔ بادل غائب، بارش بند، نہروں میں پانی خشک، کھیتیاں سوکھ گئے، جانور مرنے لگے، بچے پیاس سے بلبلانے لگے، مگر وہ پھر بھی ہار باز نہ آئے۔ اب بھی توبہ کر لو، اللہ رحم کرنے والا ہے، ہود نے ان کو کہا۔ لیکن وہ ہنسنے لگے، ہائے، آسمان سے پانی آتا ہے تو ہم خود بادل لا سکتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے آسمان پر دور سے کالے بادل دیکھے تو خوشی سے چیخ پڑے، لو بارش آ گئی، یہ بادل ہمیں زندگی دیں گے۔ مگر یہ ان کی موت کا بادل تھا۔ یہ کوئی معمولی بادل نہ تھا بلکہ اللہ کے قہر کی آندھی تھی، ایسی آندھی جو پہاڑوں کو بھی اکھاڑ دے، جو انسانوں کو کھلونوں کی طرح اچھال دے۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتوں تک چلی۔ ایسا شور، ایسی دھاڑ جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ان کے اونچے قلعے، مضبوط ستون، بلند محل سب زمین بوس ہو گئے۔ ان کے مرد جو بڑے بڑے جسموں والے تھے، آندھی نے انہیں اس طرح گرا دیا جیسے سوکھے کھجوریں زمین پر گری پڑی ہوں۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی چھوڑی جو انہیں اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی، جیسے وہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہو۔ سورۃ الحاق۔ نہ کوئی قلعہ بچا، نہ کوئی درخت، نہ کوئی چراغ، نہ کوئی آواز، بس ریت تھی، سناٹا اور زمین پر گرے ہوئے لمبے لمبے جسم جو بے جان ہو چکے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا انجام۔ حضرت ہود اور ان کے چند ماننے والے اس طوفانی عذاب سے محفوظ رہے۔ وہ ایک وادی میں پناہ لیے ہوئے تھے جہاں اللہ کی رحمت کا سایہ تھا۔ وہ قوم جو کہتی تھی ہم سب سے طاقتور ہیں، آج دنیا کے تاریخ کا نشان عبرت بن گئی۔ ان کے شہر ریت میں دفن ہو گئے، ان کے قلعے مٹی کا ڈھیر بن گئے اور ان کی طاقت ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ قوم عاد کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ
اللہ کی نافرمانی اور غرور ہمیشہ تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ طاقت اور دولت بھی رب کے آگے بے بس ہے۔ جب انسان اپنے خالق کو بھول جاتا ہے تو وہ مخلوق کے غرور میں ڈوب کر مٹ جاتا ہے۔ دنیا کی طاقت نے انہیں اندھا کر دیا۔ شکریہ ناظرین۔ وہ سمجھنے لگے کہ وہ خود ہی سب کچھ ہیں۔ وہ بتوں کو